فیصل واؤڈا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے بعد ان کو ان کی پارٹی کی طرف سے شو کاز نوٹس دیا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں 3 صاحب کچھ کیڑے اور 2 خاص ہیں. 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر نواز شریف فرار ہو گئے تو کیا کورٹ ان کو بلا پا رہی ہے؟ تو جب ان کو نہیں بلا پا رہی تو عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ خطرہ ان کی جان کو 2 خاص آج بھی ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں ان لوگوں سے عمران خان صاحب کو ورکرز ضرور بچائیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام میں سابق وفاقی وزیر، سابق سینیٹر اور عمران خان صاحب کے قریب ترین کے ساتھی اور دوست فیصل واؤڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل واؤڈا صاحب شعلہ بیانی کرنے میں تو مشہور ہیں، لیکن ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی. عمران خان صاحب جب ریلی نکال رہے تھے، ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی تھی، تو اس کے بعد ان کو پاکستان تحریک انصاف نے شو کاز نوٹس دیا، راہیں جدا ہو گئی. بہت بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا. سر، آپ کی جو پریس کانفرنس لے کر لوگ بہت سی باتیں کر رہی ہیں، وہ کیا پریس کانفرنس تھی؟ کوئی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کروائی گئی. سر بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں بھائی صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اگر مجھ سے یہ کروا رہی تھی تو مجھے کیا دے سکتی تھی؟ ایک وہ دے سکتی تھی مجھے پیسے، جو ایک کامن سینس پہ لوگ سوچیں گے. اللہ کی مہربانی ہے، سب کو میرا بیک گراؤنڈ پتہ ہے، وہ کلیئر ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز، وہ مجھے کسی پی ڈی ایم کے اندر وزارت دے دیتی تو میں نے تو کوئی پارٹی جوائن نہیں کی. تو میری تو دونوں چیزیں حقیقت کے اوپر مبنی ہے، سچائی کے اوپر ہے. اور جو میں نے پریس کانفرنس کی وہ میں نے خان صاحب کے بند کمروں میں بھی بات کی، کور کمیٹی میں بھی بات کی. اور جس وقت مجھے لگا کہ خان صاحب کی زندگی، خان صاحب کی سیاست، خان صاحب کا پاکستان سے محبت، سب چیزیں جو ہے وہ ایک سٹیک پر لے آئے لوگ، جس پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں 3 صاحب کچھ کیڑے اور 2 خاص ہیں. تو میں نے مجبورت کی اور وہی چیز پھر آگے ہوئی بھی. تو اگر خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے خان صاحب کو کچھ ہو جاتا تو کون اس کا جواب دے ہوتا؟ تو اگر میں نے ایک ٹھیک کام کیا، اور میری مخالفت ان صاحبوں کے بیچ میں اس لیے تھی کہ مجھے خان صاحب نے بہت جگہ دی ہوئی تھی، میں ان کے منہ پہ بات کرتا تھا ان صاحبوں کے، خاصوں کے. تو مجھے ان کا ڈر تو پچھلے 15 سال سے کسی کا نہیں تھا. میرے چیئرمین عمران خان صاحب، ان کے سامنے میں گھٹیا چور منافق لوگوں سے ہمیشہ کلامی میری رہی. جب میں وزیر تھا ایک دفعہ میں مارنے کے لیے بھی اٹھا ان کو، دوسرے وزیروں کو جنہوں نے خان صاحب کے خلاف رپورٹیں نکالی. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو میرا احترام کا، پیار کا، رسپیکٹ کا رشتہ تھا، ہے اور زندگی بھر رہے گا. اور سب چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو قریب کے لوگ ہیں، کہ عمران خان صاحب کسی طرح ہٹ جائے اس چیئرمین شپ سے. اس تحریک انصاف کی جو لیڈ کر رہے ہیں وہ، اور پرائم منسٹر وہ بننا چاہتے ہیں باقی لوگ. تو میں تو عمران خان صاحب کے علاوہ نہ کسی کو لیڈر مانتا ہوں، نہ میں نے کبھی کسی کو کچھ سمجھا ہے. جب تک میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، میں نے تو کبھی کسی کو خان صاحب سے ایک قدم آگے چلنے کی بھی اجازت نہیں تھی. میں خود بھی ایک قدم پیچھے چلتا تھا اور باقی کو بھی ایک قدم پیچھے رکھتا تھا. تو مجھے اور عمران خان صاحب کو جن لوگوں نے چوری چکاریاں کی ہے، ان کا بھی آج عمران خان صاحب کو پتہ چل رہا ہے. اگر میں نے یہ کام کیا ہے اور عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے کیا ہے، پارٹی کے ورکرز کے لیے کیا ہے، تو میں 1 دفعہ نہیں 1 لاکھ دفعہ یہ کام کروں گا. مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں. اور عمران خان صاحب آج رات کو 3 بجے بھی مجھے کوئی حکم کریں گے تو ان کے لیے میں ویسے ہی کھڑا ہوں گا جیسے بیٹا کھڑا ہوتا ہے، ایک ورکر کھڑا ہوتا ہے، دوست کھڑا ہوتا ہے اپنے لیڈر کے آگے. تو میری تو خان صاحب کی اور میری رائے جدا شاید وقتی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں، لیکن میرا پیار کا رشتہ اور عزت اور احترام کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا. فیصل صاحب، آپ کہہ رہے ہیں میں وزیر تھا اور میں مارنے کے لیے اٹھا تھا. کون لوگ تھے خاص صاحب؟ آج آپ شعلہ بیانی کرنے میں مشہور ہیں، آپ ٹاک شو میں جوتا لے گئے تھے، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ کچھ اشارتاً کنایتاً ہمیں بتائیں گے وہ لوگ. دیکھیں بھائی صاحب، میں جوتا لے کے جا سکتا ہوں تو میں جوتا مارنا بھی جانتا ہوں، لیکن میں اس لیے نام نہیں لے رہا ان صاحبوں کا. ویسے تو قوم کو پتہ ہے وہ کون صاحب ہے جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آج کل بھی بلبلا رہے ہیں کہ خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائے تو ہم آ جائیں، اور ہم ہیں اور میں ہوں، اور یہ ساری بیانات تو قوم دیکھ رہی ہے کہ کون خان صاحب کو ہٹا کے جانا چاہتا ہے. اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کو لڑوایا، اور وہ رپورٹیں بھی میں نے خان صاحب کو دکھائی تھی، جنہوں نے اپنی وزارتوں سے خان صاحب کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کو اور ادھر ادھر وہ کاغذات بھیجے تھے کہ ان کو ہٹا دیں. ساری پرابلمز عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور ہم سب اچھا کام کر رہے ہیں. تو کہ میری یہ لڑائی ہے تو میں لڑتا رہوں گا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. خاص کا نام آپ کب تک لیں گے؟ اور جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی آپ نے کب ملاقات کروائی؟ کیوں کلیشز ہو گئے تھے ان دونوں کے درمیان؟ دیکھیے، یہ 2 میٹنگیں جو آخری ہوئی تھی باجوہ صاحب کی اور خان صاحب کی، اس میں سب سے بڑا کردار میرا ہی تھا جو پریزیڈنسی میں ہوئی. اور ساری مس انڈرسٹینڈنگ تھی. اور جب ہم گورنمنٹ میں بھی تھے تب بھی میں باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کو ہمیشہ کہتا تھا، کیونکہ اکثر میرے سامنے یہ کام ہوتا تھا کہ وزیر آ کے عمران خان صاحب کی چغلیاں لگا رہے ہوتے تھے، تو میں باجوہ صاحب کو بھی کہتا تھا کہ آپ کے اور میرے باس عمران خان صاحب ہیں،
آپ ڈائریکٹ بات کریں, آپ ڈائریکٹ چیزیں کریں, آپ ان کی باتوں میں نہ آئے. اور یہی میں خان صاحب کو کہتا تھا. تو میں نے تو کوئی ایسی بات پریس کانفرنس میں ایسی نہیں کی. دوسری چیز پریس کانفرنس کے اندر جو تھی, وہ ارشد شریف میرا دوست ہے, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, ارشد شریف کا تو فائل بند کر دی تھی کہ جی ایک ایکسیڈنٹل مرڈر ہے, روکا تھا پولیس نے, گولی چل گئی اور اتفاق سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. میری پریس کانفرنس کے بعد پورا پاکستان جاگ گیا. کورٹس نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا, بیوروکریٹس نے, ڈیموکریٹک پارٹیز نے, سب نے اس پر نوٹس لے لیا. تو یہ میری اچھائی تھی یا میری برائی تھی؟ میرے اوپر تو کوئی ایلیگیشن نہیں, میرے اوپر تو اپوزیشن نے بھی کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگایا. اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے, میرا بیک گراؤنڈ پروردگار کے کرم سے ہے, رب الکریم نے یہ عزت دی ہے, اور جو بھی دیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو میں تو آپ کو بھائی صاحب بڑا کیٹیگورکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی بی کو میں کہتا ہوں, ایف آئی اے کو میں کہتا ہوں, نیب کو میں کہتا ہوں, باقی ایجنسی کو کہتا ہوں کہ میری 25 سال کی 30 سال کی ہسٹری باپ دادا کی نکالے کہ میں نے اپنی پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران, کسی اور کی پولیٹیکل پارٹی کے دوران, یا اسٹیبلشمنٹ سے ایک پائی کا بھی کوئی فائدہ لیا ہے تو ٹیبل پہ رکھ کے جو چور کی سزا وہ میری سزا. میں کسی کی چائے کا روادار نہیں ہوں. میں آپ کو اتنی اوپن پلیٹ فارم پہ اور جتنی باتیں میں کرتا ہوں, جتنے لوگوں سے میں دشمنی لیتا ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ میری چیزیں ہوتی تو لوگ مجھے چھوڑ دیتے. تو لوگوں کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے تو عمران خان صاحب کی حکومت میں وزیر ہوتے ہوئے بھی ایک دھیلے کا کسی کا ٹرانسفر نہیں کرایا, کوئی فائدہ نہیں لیا. میں تو وزارت کے گھر میں بھی نہیں رکا, میں اپنے گھر میں رہتا تھا. آپ نے جو پریس کانفرنس کی تھی ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد, پھر اس کے بعد واقعی ایک عوام سمجھ گیا, لوگوں میں سوچ ہو گئی کہ واقعی یہ کچھ تو ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کون لوگ انوالو ہیں ان کی شہادت میں؟ بھائی صاحب بڑے کیٹیگورکلی اسپیسیفکلی کلیئرٹی سے میں اس وقت بھی بتا رہا تھا, اس کے بعد بھی بتاتا رہا ہوں اور آج بھی بتا رہا ہوں کہ اس میں سانپ اور خاص کے طالبان اس قتل سے ملے گی اور ملے گی. اور میں جو لوگ عمران خان کے قریب ہیں, مطلب ان کے ملیں گے تانے بانے, ملیں گے. اور آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے ارد گرد جو پارٹی کے سو کالڈ لیڈرز ہیں, ان کے رابطے دوسرے ملکوں کی ایجنسی سے ہے. یہ ایجنسیز کی پاکستان کا کام ہے کہ وہ چیک کرے کہ اس میں جمہوریت عمران خان صاحب کی اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کوئی اور نقصان کی سازش تو نہیں کوئی کر رہا. کیونکہ عمران خان صاحب, لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر ہٹتے ہیں پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ سے تو پارٹی کو کوئی اور لیڈ کر سکے گا, تو وہ ان کی غلط فہمی ہے. عمران خان صاحب ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی ہی عمران خان صاحب ہے, اور عمران خان صاحب کے نہ پہلے نہ بعد نہ آگے ایسا لیڈر پیدا ہوگا. فیصل بھائی, عمران خان صاحب کا لانگ مارچ آ رہا تھا, وہ جب چلا تو آپ نے کہا خون ہوگا, عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا, ایک بچے کی شہادت ہو گئی. وہ کون لوگ تھے یہ سب کچھ کروانے کا, اور آپ کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ چل جاتی ہے بہت سر؟ دیکھیے بھائی صاحب, میں خان صاحب کے بڑا قریب رہا ہوں, اور خان صاحب کی جو 10 کی 16 کی اور 4 بندوں کی جو کور کمیٹی تھی اس کا بھی حصہ تھا. تو خان صاحب کے میٹنگ سے اٹھنے کے بعد, میٹنگ میں دیر سے آنے پر, یہ صاحب خاص کے ساتھ بات بھی کر رہے ہوتے تھے, اور کچھ باتیں کنایوں میں باتیں ہو بھی نہیں تھی. تو میں پاگل آدمی تو نہیں ہوں نا, مجھے عقل اللہ نے دی ہے, اس قابل بنایا ہے. تو آپ پر شو کاز نوٹس کروانے میں سانپ, خاص اور کیڑوں کا ہاتھ ہے کیا؟ جی 100% ہے. دیکھیے عمران خان صاحب مجھے پوچھ بھی سکتے ہیں, بلا بھی سکتے ہیں, ڈانٹ بھی سکتے ہیں, پیار بھی کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب جو چاہے کر سکتے ہیں. اگر عمران خان صاحب مجھ سے تب پوچھتے, آج پوچھتے, کبھی پوچھیں گے, مجھے کوئی کام کہیں گے تو میں اسی ایمانداری اور سنسیریٹی سے ان کے لیے کروں گا. لیکن اگر کوئی ٹکے گا آدمی پارٹی کے اندر, جس کو میں نے 15 سال میں 5 دفعہ ہاتھ بھی نہیں ملایا, جو کرپٹ بھی ہے, جھوٹا بھی ہے, مکار بھی ہے, اور کیڑوں کی کیٹیگری میں اندر آتا ہے اور پارٹی کو تباہ کر دیا ہے سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر, تو اس کے شو کاز کو نوٹس کا تو میں جواب دوں گا. وہ تو میرے لیے اس کا شو کاز نوٹس جو ہے وہ ٹوائلٹ پیپر کی طرح ہے. فیصل صاحب یہ بتائیں کہ پرویز الہی صاحب کو پی ٹی آئی کا صدر بنایا ہے, وہ عمران خان صاحب کے لیے پروفیٹیبل ہیں یا ان کے لیے خطرہ ہوگا؟ اب بھائی صاحب دیکھیے, پرویز الہی صاحب اور چودھری وی شجاعت صاحب اور ان کے دونوں بیٹے مونس اور صالح کے ساتھ میری بہت پرانی دوستی ہے. تو میں کوئی بھی چیز کا کامنٹ مناسب نہیں سمجھتا, کیونکہ میری دوستی سیاست سے پہلے کی ہے. تو وہ احترام, پیار اور میری دوستی کا جو رشتہ ہے اس کو میں برقرار رکھوں گا. میں دوستی اور دشمنی دونوں بڑی اچھی طرح نبھاتا ہوں. یہ جو ہفتہ گزرا ہے پاکستان کی تاریخ کا شدید ترین جھڑپوں والا گزرا ہے, پولیس کے ساتھ, اسٹیٹ کے ساتھ, اسٹیٹ کے ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ ایشو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا بوجھ تو پاکستان نہیں اٹھا سکتا, اٹھا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی, یہ شکلیں جانی ہوں گی, ورنہ ملک مزید تباہی کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ کا دورہ قانون چل رہا ہے.
ٹھیک ہے. اگر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ کرتی ہیں, سپریم کورٹ کے ججز کا نام لیتی ہیں, ان کی تصویریں لگاتی ہیں, تو اس پہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگتا. تو عمران خان صاحب پہ آپ کیسے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائیں گے؟ اگر 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر نواز شریف یہاں سے فرار ہو گئے اور وہ اشتہاری بھی ہیں, تو کیا کورٹ ان کو بلا پا رہی ہے؟ تو جب ان کو نہیں بلا پا رہی تو عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ عمران خان صاحب کے اسٹیچر بڑا پن یہ تھا کہ وہ صحیح یا غلط بلایا تھا چلے جاتے. وہ یہ سوچتے کہ میرے ورکرز اور پولیس والے میرے بچے ہیں, ان کی جھڑپوں میں صحیح یا غلط مجھے بلایا, وہ ڈیبیٹ سیکنڈ ہے, آگے چلے جاتے ہیں کیونکہ عمران صاحب کا قد اور بڑھ جاتا. ٹھیک ہے. لیکن عمران خان صاحب کے ایڈوائزرز ان سے وہ کام کروا رہے ہیں جس کا بینیفٹ عمران خان کے ارد گرد کے لوگوں کو ہو سکتا ہے, عمران خان صاحب کو نہیں ہوگا. یہ میں بڑا کلیئر ہوں. اور اس لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس لڑائی سے ملک کی قوم کی تقدیر نہیں آپ بدل سکتے ہوں, جس لڑائی سے آپ کی پارٹی کو اور آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو, جس لڑائی سے صرف نقصان در نقصان ہو رہا ہے, اس لڑائی کا کیا فائدہ ہے؟ ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب کو جو گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں ان سے آپ کا اختلاف ہے, میرا ان سے اختلاف ہے. وہ صحیح ڈیسٹینیشن کی طرف نہیں لے کے تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ بالکل بد گلی میں لے آئے ان کو. ٹھیک ہے. اور آپ آگے دیکھیں گے آج حکومت وقت اس ٹائم پہ جب ہم انٹرویو کر رہے ہیں تو وہ میٹنگ کر رہی ہے پی ڈی ایم نائل کروانے کے تو نہیں, ابھی تو وہ شاید ان کو اس پارٹی کو بین کی طرف لے جانے کی باتیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے بھی اپنے اعتبار میں بہت ساری پارٹیز بین کی تھی قانونی طور پر, اگر آج کوئی اس طرف چیز چلی جاتی ہے تو پھر ہم ایک اور لڑائی پہ چلے جائیں گے, پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی لڑائی پہ جائیں گے, پھر اب حاضری کی. اب دیکھیں نا, حاضری کے اوپر بھی ایک ڈرامے بازی ہو رہی ہے کہ ان کو بلایا جا رہا ہے. بھائی اس نے خدا نہ خواستہ قتل تو نہیں کیا ہوا. اول تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ بلائیں. اگر آپ نے بلا بھی لی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں آتا, آپ آن لائن ان سے بات کر لیں. ایک انسان کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے اس مسئلے پہ حل کرنا ہے تو کورٹس کو بھی چاہیے کہ ان کو آن لائن حاضری کروا لیں ان سے. نہ لوگ آئیں گے, نہ وہ تکلیف سے گزریں گے, نہ وہ تکلیف سے گزریں گے, نہ خان صاحب کو دیر ہوگی پہنچنے میں, نہ ججوں کو انتظار کرنا پڑے گا. ایک چیز کا رستہ آپ آن لائن کر لیں. شاید اس اسٹیج پہ میں یہ بھی پروف کر دوں کہ جس وقت خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹایا جایا تھا اس وقت بھی خان صاحب کے خاص اور سانپ حصہ تو تھے اس سازش کا, لیکن رابطے میں بھی تھے. مشکل وقت میں عمران خان صاحب کے ارد گرد کے لوگ آپ نے کہاں دیکھے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں. جو ان کے ساتھ فائرنگ کے دوران بھی تھے, ہم نے تو کارکن دیکھے, صرف کارکن دیکھے. تو جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ تو آپ کو کبھی نظر ہی نہیں آئی. جو بڑے بڑے دعوے کلیم کرتی ہے وہ کہاں نظر آتی ہے؟ کیا عوام, قوم اور ورکر پی ٹی آئی کا نہیں دیکھ رہا؟ جب گولیاں بھی چلی تو سب خان صاحب کو چھوڑ کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے. تو پھر کس بنیاد پہ باتیں کرتے ہیں لوگ؟ ٹھیک ہے. کیا وہ مخلص ہے یا میں مخلص تھا؟ فیصل بھائی یہ بتائیں, جنرل فیض کے بارے میں بڑی لوگ باتیں کریں اور خاص طور پر مریم نواز جلسوں میں ان کا ذکر کریں. یہ بتائیں کہ واقعی وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کروانے میں ساتھ تھے جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی کہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیے گا؟ جب وقت آئے گا تو پھر آپ لوگوں کو وہ ساری باتیں پتہ چلے گی جن کو آپ ڈھونڈ رہے, اور شاید جو آپ ڈھونڈ رہے اس سے بہت زیادہ باتیں جو 65 سال میں دی ہوئی وہ ساری باتیں کھل جائے گی. تو میں انتظار کروں کہ وقت اور قانون اپنا رستہ کر لے, نہیں ہوا تو پھر مجھے آگے بڑھنا پڑے گا. فیصل صاحب ان فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور مجھ پر اگین مرڈر اٹیمپٹ ہوگا اور مجھے مار دیا جائے گا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا پریڈکشن کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اللہ نہ کرے کبھی ان کے اوپر کوئی ایسی چیز ہو, وہ پہلے بھی تکلیف سے گزرے اور ویسی تکلیف کسی کے اوپر بھی نہ آئے. میں تو اپنے مخالف کے لیے بھی نہیں چاہتا کوئی ایسی بات کروں, لیکن نااہلی تک تو عمران خان صاحب کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ لے آئے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے وہ خطرہ ان کو جان کو ضرور ہے, لیکن سب سے زیادہ خطرہ ان کی جان کو ان کے ارد گرد کے لوگ اور جو دو خاص آج بھی ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں اور دوسری ایجنسیوں کے ساتھ ملکوں کی رابطے میں ہیں. کس ملکی ایجنسی کے ساتھ؟ وہ ایک تباہی کا باعث اللہ نہ کرے ضرور ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ورکر پیار کرنے والے ہیں, جیسے میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں ان لوگوں سے عمران خان صاحب کو ورکرز ضرور بچائیں. آپ نے جنرل باجوہ صاحب سے تو ملاقات کروائی تھی, جنرل عاصم منیر صاحب کے سے ملاقات کے لیے کوئی رستے ہموار کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا؟ دیکھیں جی بھائی صاحب, جو میرا بس میں ہے, جہاں تک میری اپروچ ہے عمران خان صاحب کے لیے بہتری کے لیے آخری سانس تک کروں. آخری سوال ہے آپ سے, ان فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ فیصل واوڈا صاحب کا آزاد حیثیت سے آئیں گے الیکشن لڑنے کے لیے, کیا ہوگا؟
یا جنرل باجوہ کی طرح گمنامیوں میں چلے جائیں گے؟ دیکھیے بھائی پیپل صاحب، پارٹی جوائن کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں سر آپ کی، دیکھیے اس اگر میں کوئی مجھے صداقت ہے؟ دیکھیے بھائی صاحب، اگر مجھے جوائن کرنی ہوتی پیپلز پارٹی تو جس دن بقول لوگوں کے کہ میں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اسے کروائی ہے تو اس کے اگلے دن میں وزیر ہوتا، اور مجھے آفر تھی اور آج بھی ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، لیکن مجھے نہیں کرنا۔ اور دیکھیے یہ تو وقت بتائے گا کہ کون عرش سے فرش پہ آتا ہے اور فرش سے عرش پہ کون جاتا ہے۔ اقتدار، رزق، روٹی، عزت، ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں، زندگی بہت